اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما پختہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ حرم اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، علیکم تمہارے اوپر۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ کیا چیز حرام کی اللہ تعالیٰ نے؟ المیتۃ مردار، بات سمجھ آ گئی، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ وما اور وہ چیز اہل بہ جس کو نامزد کر دیا گیا ہو، غیر اللہ غیر اللہ کے نام پر، مطلب کہ غیر اللہ کے نام کے لیے اس کو مقرر کر دیا کہ یہ غیر اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنا۔ فمن اضطر پس وہ شخص جو مجبور کیا گیا، غیر باغ اس حال میں کہ وہ لذت تلاش کرنے والا نہیں ہے۔ ایک شخص مجبور ہو گیا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے اشیاء نہیں ہیں، پینے کے لیے اس کے پاس پانی نہیں ہے، مرنے کے بالکل قریب ہو چکا ہے، تو جو شخص مجبور ہو چکا ہے غیر باغ وہ لذت نہیں لیتا، صرف اتنی مقدار میں کھاتا ہے کہ جتنی مقدار میں اس کی جان بچ سکتی ہے، تو وہ جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص لذت لینے کے لیے کھائے گا تو جائز نہیں ہوگا۔ فمن اضطر پس وہ شخص جو مجبور کیا گیا، غیر باغ اس حال میں کہ وہ لذت نہ لینے والا ہو، ولا عاد اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، جتنی ضرورت ہے اس کے بقدر وہ لیتا ہے، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما اس چیز کو انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، من الکتاب کتاب میں سے، ویشترون بہ اور وہ اس کے ذریعے خریدتے ہیں یعنی کہ حاصل کرتے ہیں، ویشترون بہ اور وہ لیتے ہیں اس کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، مطلب کہ کتاب کے اندر رد و بدل کر دیا، تبدیلی کر دی، ان کی چاہت کے مطابق اس کتاب کے اندر لکھ دیا، تو اس کے بدلے میں وہ کیا لیتے ہیں جی؟ یشترون بہ اس کے بدلے میں وہ حاصل کر لیتے ہیں جی، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، چونکہ بہت ساری بھی لیں دنیا کے اعتبار سے تھوڑی ہوتی ہے۔ اولئک ما یاکلون یہ وہ لوگ ہیں نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار سوائے آگ کے، آگ ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ اور نہیں کلام کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کرے گا۔ دیکھیں بندہ گناہوں سے جہنم کے اندر بندہ چلا جائے تو سزا بھگتنے کے بعد جتنے گناہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ولا یزکیہم ان کو پاک صاف بھی نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ جنہوں نے خرید لی گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے میں، کہ یہ ہدایت تھی قرآن، یہ ہدایت تھی ان کے پاس جو کتاب تھی، لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں اس کو چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت لے لی، اس کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے گمراہی کو لے لیا ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ اور عذاب خرید لیا بخشش کے بدلے میں، کہ اگر وہ اس پر عمل کر لیتے، اس کو ثمنا قلیلا کی مقدار میں نہ اس کو فروخت کرتے، نہ بیچتے، جو آیات اس کی پہلے سے موجود تھی انہی کو باقی رہنے دیتے، جو احکامات تھے انہی کو رہنے دیتے، تو ان کے لیے مغفرت ہوتی، لیکن انہوں نے اس کو تبدیل کر کے عذاب خرید لیا۔ فما اصبرہم پس کس چیز نے ان کو صبر والا کر دیا، علی النار آگ پر، دوزخ کی آگ پر، ذالک بان اللہ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب اتاری ہے کتاب، بالحق حق کے ساتھ، وان الذین اور بے شک وہ لوگ اختلفوا فی الکتاب جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید البتہ وہ اختلاف کے اندر ہے جو دور کا اختلاف ہے، لفی شقاق کس کے اندر ہے جی؟ اختلافات کے اندر ہے، ضد میں ہے، بعید جو دور کا اختلاف ہے، دور کی ضد ہے۔ لیس البر ان تولوا لیس البر نیکی صرف یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم کہ تم پھیر دو اپنے چہرے کو قبل المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کی جانب، ولکن البر لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر کہ جو شخص ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتاب کتابوں پر، والنبیین پیغمبروں پر، وآت المال علی حبہ اور دیا اس نے مال اس کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، کس کو دیا؟ ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے کے لیے، واقام الصلاۃ اور قائم کی اس نے نماز، وآت الزکاۃ اور دی اس نے زکوٰۃ، والموفون بعہدہم اور پورا کرنے والے اپنے وعدے کو، اذا عاہدوا جس وقت وعدہ کر لیتے ہیں،
والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء مالی تنگی میں، والضراء بدنی تنگی میں، وحین البأس اور میدان جنگ میں، اولئک الذین صدقوا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ایسا دیکھیں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور رسالت ملی، اس وقت عرب کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، ٹھیک ہے، حالات بڑے عجیب قسم کے تھے، لوگوں کے بڑی عجیب قسم کی بیماریاں تھیں لوگوں میں، یہاں تک کہ اس بات کا اندازہ آپ لگائیں کہ یہ بیت اللہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا نا، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے مشرکین عرب کہ ہم جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، ہم ابراہیمی ہیں، لیکن اس کے باوجود خرابیاں ان میں دیکھیں کہ بیت اللہ میں انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ بات سمجھ آ گئی کہ ہر روز جو ہے نا ایک ایک نئے نئے بت کی انہوں نے عبادت کرنی ہے، 360 دن ہے، 360 دنوں میں نا ہر دن جو ہے نا انہوں نے ایک دن رکھا ہوتا تھا پوجا کرنے کی بتوں کی۔ تو اس سے پہلے یہ بات بھی ذکر ہو رہی تھی کہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کی کہ انہوں نے اپنی مرضی سے نا کچھ چیزوں کو حرام کر دیا اور کچھ چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں قرآن کے اندر جن کا تذکرہ ہے وہ چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ جو حلال ہیں جن کو اللہ نے حلال کر دیا ان کو حلال سمجھنا چاہیے۔ حرام میں سے پہلا میتہ ہے، مردہ ہے، بات سمجھ آ گئی، چاہے وہ بھینس ہے، اونٹ ہے، کوئی بھی جانور ہے، اگر مر چکا ہے تو وہ ذبح نہیں کیا تو وہ نہیں، اس کا استعمال نہیں کر سکتے، نہیں کھا سکتے۔ ہاں البتہ اس کا چمڑا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسی ہی بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک بکری جو ہے نا وہ بڑی تازی ہٹی کٹی بکری تھی، وہ مر گئی اور اس کو جو ہے نا اٹھا کر پھینکنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہل اخذتم اہابہا، اس کا چمڑا تم نے کیوں نہیں اتارا، اس کا چمڑا اتار لیتے، استعمال کر لیتے۔ اس وقت چمڑے کی بڑی مانگ تھی تو چیزیں بنا لیا کرتے تھے اس کے ساتھ۔ تو بہرحال مردہ جانور کا گوشت وغیرہ نہیں کھا سکتے، البتہ اس کا جو ہے نا وہ چمڑا اگر اوپر سے کوئی اتار لے، اس کا استعمال کرنا چاہے تو اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر جو چیز حرام ہے وہ دم ہے، خون، دم مسفوحہ، ٹھیک ہے نا، وہ خون جو جانور کو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں خرگوش کا جو ہے نا خون پینے سے پتہ نہیں کون سی بیماری ٹھیک ہوتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ میں نے خود دیکھا ایک ویڈیو میں کہ وہ جو بندہ تھا اونٹ کو ذبح کیا اور اس کے گلے سے جو خون نکل رہا تھا گلاس نیچے رکھا، اس کو بھرا اور اس کو پی لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اندر شفا نہیں رکھی ہے، حرام کے اندر اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے، حرام چیز آپ نہیں استعمال کر سکتے، نہیں کھا سکتے۔ تو بہرحال یہ خون بھی حرام ہے، اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی، ٹھیک ہے، خنزیر مطلقاً مکمل طور پر حرام، اس کو نہیں کھا سکتے۔ کلوا من طیبات، کھانے پینے کا ذکر ہے نا، کھانے پینے کا ذکر تھا، تذکرہ تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا لحم الخنزیر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، انہ رجس وما اہل بہ، اور وہ چیزیں جو رب تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں کہ جن کو غیر اللہ کے نام پر مقرر کر دیا گیا ہو غیر اللہ کے تقرب کے لیے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، ان کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز دینا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ فمن اضطر، پس جو شخص مجبور کیا گیا، غیر باغ ولا عاد، وہ نہ ہی لذت تلاش کرنے والا ہے، ولا عاد، اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ ایک شخص ایسی جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں پر اس کو کھانے پینے کے لیے کوئی اشیاء نہیں ملتی ہیں اور بالکل آخری سانسیں ہیں، اگر کچھ نہیں کھائے پیے گا تو وہ مرنے کے قریب ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت ایسے بندے کو اجازت دی ہے کہ وہ بندہ غیر باغ ولا عاد، نہ ہی وہ لذت حاصل کرنے کے لیے کہ میں یہ حرام تو کھا رہا ہوں، لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں کھانا، اور نہ ہی حد سے تجاوز کرے کہ اس کو ضرورت تھی آدھی روٹی کی، اس سے جان بچ سکتی تھی تو اتنا اس نے کھا لیا، لیکن اب اس سے اور زیادہ تجاوز کر کے پیٹ بھر کے کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ فلا اثم علیہ، تو ایسے شخص کے اوپر گناہ نہیں ہے، وگرنہ کوئی حد سے تجاوز کرے گا اور لذت لے کر کھائے گا تو یہ شخص گنہگار ہوگا۔ آگے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے کتاب کے اندر، ویشترون به ثمنا قلیلا، اور حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے قیمت، تھوڑی قیمت حاصل کر لیتے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر دوزخ کی آگ، اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ ڈال رہے ہیں۔ قرآن کی آیت میں نے جیسے ترجمہ کیا تھا اس وقت میں نے کہا تھا کہ اپنی طرف سے تو کتاب کے اندر باتوں کا لے آنا، پھر یہ کہنا کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ ہرگز اس طریقے سے جائز نہیں ہے۔ ایسا عمل اختیار کرنا
کہ لوگوں کی چاہت کے مطابق آپ لوگوں کو فتوے دینا شروع کر دیں، لوگوں کی چاہت کے مطابق لوگوں کا مسئلے بتانا شروع کر دیں، تو یہ قطعاً کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، وہ تو آخرت کا اور دوسرا یہاں پر قیامت کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں سے تکلم بات نہیں کرے گا۔ اللہ کا کلام کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائیں گے اپنی مخلوق کے، اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے انسانیت، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو میدان میں جمع کر کے ان سے کلام فرمائے گا۔ تو وہ جب بندہ کہ جو حرام کھانے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ تکلم بھی، کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے، اپنے آپ کو حرام کھانے سے محفوظ کریں، حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آخرت میں بہت بڑی نعمت ہوگی اللہ کا کلام کرنا، لیکن حرام کھانے کی وجہ سے ہم اس نعمت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک نعمت ہے کلام کرنا اللہ کا، وہ ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ ولا یزکیہم، گناہوں سے پاکی بھی ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ جب گناہوں سے پاک نہیں ہوگا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر وہ رہے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب مستقل مزاجی طور پر ان کو دیا جاتا رہے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خرید لیا ہے بخشش کی جگہ پر۔ اس پر میں نے بات کی تھی ترجمہ کرتے وقت۔ فما اصبرهم علی النار، پس کس چیز نے ان کو صبر والا کر دیا دوزخ کی آگ کے اوپر۔ دوزخ کی آگ پر صبر کرنا یہ تو انتہائی مشکل عمل ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جہنم کے اندر چلا جاؤں گا پھر جنت میں ڈال دیا جاؤں گا، تو یہ بڑا مشکل عمل ہے۔ اپنے آپ کو کچھ لمحوں کے لیے بھی یہ کہہ دینا کہ جہنم کے اندر، یہ بڑا مشکل وقت ہوگا۔ تو اپنے آپ کو یہ نہ کہے، جیسے یہ عیسائی کہا کرتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دنوں کے لیے ہم جائیں گے پھر وہاں سے نکل جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو یہ کہہ دینا کہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے پھر نکل جائیں گے تو بڑا مشکل وقت ہوگا۔ تو آگے فرمایا ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اس واسطے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، کتاب حق کے ساتھ نازل ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ قرآن پہ عمل کریں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، حرام چیزوں کو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، کہتے ہیں کہ نہیں کتاب ٹھیک نہیں ہے، یا کتاب کی کچھ آیات کے اندر اختلافات کر دیے، فَلَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، دور کے اختلاف میں مبتلا ہے۔ اپنے پیٹ کے لیے انہوں نے دور کا اختلاف قرآن سے، حدیث سے، فقہ اسلام سے پیدا کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر دے۔ لیس البر، یہاں سے آگے فرماتے ہیں جی کہ اس سے پہلے تحویل قبلہ کا اس سے پہلے مسئلہ ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ان کی چاہت ہے کہ بیت اللہ قبلہ ہو، تو اللہ نے بیت اللہ قبلہ ان کو عطا فرما دیا۔ باقی تفصیلی بات آپ کے سامنے میں نے اس سے پہلے رکھ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی صرف اسی بات کا نام نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دیا جائے۔ آگے کچھ نیکی کے کام ہیں، ان کا تذکرہ اللہ نے آگے ذکر فرمایا ہے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا کہ وہ لوگ جہاں جس محفل کے اندر بیٹھا کرتے تھے وہ یہی بات چھیڑ دیا کرتے تھے کہ یہ پیغمبر آیا ہے اور یہ پیغمبر کہتے ہیں کہ وہ بیت اللہ قبلہ ہے، پھر کہتے ہیں نہیں مسجد اقصی قبلہ ہے، پھر کہتے ہیں نہیں یہ بیت اللہ قبلہ ہے۔ تو اپنے بازاروں کے اندر، اپنے محفلوں کے اندر ان لوگوں نے اسی چیز کا تذکرہ عام کر رکھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ نیکی صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی جانب پھیر دیا جائے اور تم اسی پر اپنی محفلوں کو جماتے ہو، اسی پر اپنی محفلوں کے اندر، بازاروں کے اندر، ہر جگہ بات کرتے ہو، اپنے گھروں کے اندر اسی چیز پر آپ کا بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ صرف یہ نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی کے کام اور بھی ہیں، آپ لوگ اور بھی نیکی کے کام کریں۔ صرف اس چیز کو پکڑ کر، اسی چیز کو موضوع بنا کر بات کرنا شروع کر دینا، یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی، نیکی کے کام یہ ہیں کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی اس شخص کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر صحیح معنی میں ایمان لایا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ایمان لایا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، آگے والملائکہ، فرشتوں پر بھی بات سمجھ آ گئی نا کہ فرشتے کتنے ہیں؟ بڑے 4 ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں، سب کے اوپر ایمان لانا۔ قرآن کے اندر کتنے فرشتوں کا نام آیا جی؟ 6 فرشتوں کا قرآن کے اندر نام ہے، جبرائیل، میکائیل، ہاروت، ماروت، رعد اور مالک، یہ فرشتے جن کا تذکرہ قرآن کے اندر آیا۔ اس کے علاوہ بے شمار فرشتے ہیں، جو ایک مرتبہ زمین پہ آتا ہے اس کا آسمان پہ جانے کا دوبارہ نمبر نہیں لگتا، تو جو ایک دفعہ طواف کرتا ہے بیت المعمور میں تو دوبارہ اس کا زندگی میں نمبر نہیں آتا۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ کی نوری مخلوق ہے۔ والکتاب، اور کتاب پر بھی ایمان۔ یہ کتاب کی شروع میں الکتاب ذکر کیا ہے، الف لام، اس سے مراد ساری کتابیں، ساری کتابوں پر ایمان لانا، تورات، زبور، انجیل، قرآن، اس سے پہلے جو صحیفے آئے ہیں سب کے اوپر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں الحمدللہ۔ والنبیین، سارے نبیوں پر ایمان لانا۔ بھئی یہاں پر کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، 2,24,000، نہیں،
نبیوں کی تعین نہیں کرنی چاہیے. کچھ معلوم نہیں کتنے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، بہرحال جتنے بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے سارے برحق ہیں، سارے کے سارے ٹھیک ہیں. تخصیص کر کے ذکر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ممکن ہے کہ کمی زیادتی ہو تو پھر وہاں پکڑ بھی ہو سکتی ہے. سارے یہ بات کہہ دیں کہ سارے نبیوں پر ایمان لائے ہیں. وآت المال علی حبہ، اور وہ شخص جس نے مال دیا اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں مال خرچ کر دیا. بات سمجھا کہ وآت المال علی حب اللہ، اللہ کی محبت میں. لوگ اپنی شہرت کے لیے، ووٹوں کے لیے کہاں پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن خوش قسمت تو وہ ہے کہ جو اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتا ہے. اب کس پر خرچ کرنا ہے؟ فرمایا ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں گی. بات سمجھ آ گئی نا. زکوٰۃ میں سے بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کا تذکرہ آگے الگ آئے گا. اس کے علاوہ بھی مالی صدقات بھی کرنے چاہیے، نیت اچھی رکھ کے ان کو دے دینے چاہیے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. والیتامى، یتیموں کو بھی دیں جی. محلے کے اندر، آپ کی برادری کے اندر، آپ کے قصبے کے اندر ہیں، جہاں بھی ہے یتیموں کے ساتھ کھڑے ہوں. والمساکین، مسکینوں کو بھی دے دیا کریں. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے، کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے ہے تو صحیح مگر نصاب پورا نہیں ہے تو ہے، کھا پی رہا ہے، لیکن جتنا نصاب ہوتا ہے نا زکوٰۃ جس پہ لازم ہوتی ہے اتنا نہیں اس کے پاس، بس وقت گزار رہا ہے. بات سمجھ آ گئی نا. تو موجودہ وقت کے اندر جو ہے نا وہ اپنے دن گزار رہا ہے، تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے. اچھا آگے فرمایا جی. اچھا ایک اور بات یاد رکھیں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ لا یأکل طعامک الا تقی، کہ آپ کا کھانا متقی بندے کے علاوہ کوئی اور نہ کھائے. کیونکہ دیکھیں جب مال بندہ کسی کو دیتا ہے تو جس کے ساتھ بیٹھ کر مال کھائے گا، جس کی دعوت کرے گا تو دعوت کرنے کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، بے تکلفیاں ہوتی ہیں، آپس میں بندہ قریب ہو جاتا ہے. اگر ایسا بندہ جو نمازی نہیں ہے، جو گنہگار ہے، اس کے اوپر خرچ کریں گے تو اس کے قریب ہوں گے تو جیسا وہ ہے ویسے ہی ہو جائے گا. ہاں البتہ اگر آپ اس کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں تو پھر تو جائز ہے. وگرنہ آپ کو اگر اپنے اوپر شک ہے کہ میں اس کے ساتھ اس کی محفل اٹینڈ کروں گا، وہ چرسی ہے، وہ شرابی ہے، میں بھی پھر اس جیسا ہو جاؤں گا، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ نہ رہے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے کہ جو بندے کیا ہیں جی نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، ایسے لوگوں کو دعوت کھلائے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو محبت بھی بڑھے گی، الفت بھی بڑھے گی اور فائدہ بھی ہوگا. اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ لا یأکل طعامک الا تقی، کہ یاد رکھو تمہارا کھانا وہ کھائے جو کیا ہے پرہیزگار ہے، صرف پرہیزگار کو اپنا کھانا کھلایا کرو. وابن السبیل، مسافر کو بھی دے سکتے ہیں صدقہ. بعض مسافر ایسے ہوتے ہیں جو بہت امیر ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں سفر میں ہیں، گھر سے دور ہیں، مشکلات پیش آ جاتی ہیں، بعض دفعہ روپیہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، راستے کی کافی مشکلات پریشانیاں ہوتی ہیں. تو جو مسافر ہے، راستے کے اندر سفر میں ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ خرچہ کر دیا کریں، چائے پلا دی، اس کو کھانا وانا کھلا دیا اس طریقے سے، یا روپیہ پیسہ جیب میں دے دیا. مسافر کے ساتھ بھی تعلقات بنانے چاہیے، اس کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے. والسائلین، مانگنے والوں کو، جس پر دل مطمئن ہے، ایسے نہیں کہ وہ مانگنے والے بینک بیلنس بھرا ہوا ہو، جس کے اوپر دل مطمئن ہے کہ واقعی مستحق ہے اس کو دینا چاہیے. اور پھر رقاب، غلاموں کو آزاد کرنے میں. اس وقت تو نہیں ہے نا لونڈیاں غلام، لیکن اس زمانے کے اندر ہوا کرتی تھیں، غلام ہوتے تھے، پیسے دے کے غلام کو آزاد کریں اور اپنی آزاد زندگی گزارے. غلامی کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اپنا کچھ بھی نہیں اس کو، تو غلام کو آزاد کرنے کے اندر بھی آپ روپیہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. وأقام الصلاۃ، اور کس کو جی؟ اور نماز انہوں نے قائم کی، یہ بھی نیکی کا کام ہے. یہ اوپر نیکی کے کچھ کام گزرے، یہ بھی نیکی کا کام ہے. یہ نیکی کا کام کریں، آپ نماز پڑھیں، جو آپ حکم آ کے وہ کریں، مشرق مغرب اس بحث کو آپ چھوڑ دیں. وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دیں جی. اور انہوں نے کیا کر دی؟ زکوٰۃ دی. زکوٰۃ کے لیے الگ سے ذکر ہو گیا، اس سے پہلے مطلب کہ نفلی صدقات ہے وہ بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. والموفون بعہدہم، اور وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اپنے وعدے کو، اذا عاہدوا، جب وعدہ کرتے ہیں. اور جو جان بوجھ کے وعدہ خلافی کرتا ہے وہ منافق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وعدہ خلافی نہیں کرنی. والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے ہیں مصیبتوں پر، پریشانیوں پر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ساری امت میں پہلے نمبر کے مفسر قرآن ہیں، تمام امت میں کتنے نمبر پر؟ اول نمبر کے فقی ہیں. البأساء کا ترجمہ کرتے ہیں کہ الفقر، الضراء، السقم. تو فی البأساء والضراء کا کیا بنے گا؟ جب مالی طور پر محتاج ہوں پھر بھی صبر کریں، ٹھیک ہے نا. بأساء، مالی طور پر محتاج ہوں تو صبر کریں. والضراء، بدنی طور پر کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوں تو پھر بھی صبر کریں. وحین البأس، اور جب میدان جنگ کے اندر ہوں، کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہوں، صبر کا مقام بڑا ہوتا ہے، تب بھی صبر کریں. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا یصب منہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو ان صبر کرنے والوں میں سے ہونا چاہیے اگر ایسے حالات بن جاتے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں سچے. تو تم صرف قبلے کو مسئلہ نہ بناؤ اور باقی چیزوں کے اوپر بھی ذرا توجہ دو. اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بننے کی توفیق نصیب فرما دے.